ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے آثار بنانے پہ۔ ہم ٹیچرز اور پیرنٹس مل کے آثار بنا رہے ہیں اور یہ آثار اس دنیا سے اگلی دنیا تک ہمارے ساتھ سفر کریں گے۔ جب ہم ٹیچر پیرنٹ ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس ریلیشن شپ کے سینٹر میں وہ کون سا ایسا انگریڈینٹ ہے جو کامن ہے۔ تو وہ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا بچہ ہے، اور اس ریلیشن شپ کے اندر وہی ہماری تربیت کا محور بھی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری تربیت اور ہماری ساری جو کوششیں اور ہمارے سارے جو ایفرٹس ہیں وہ کانسنٹریٹڈ ہوں ایک ایسی ڈائریکشن میں کہ جو اس سینٹرل پوائنٹ کو، اس فوکل پوائنٹ کو مددگار ثابت ہوں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جس تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تربیت ہے کیا، اور ہم تربیت کس کو کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو بھی کچھ دیتا ہے اس میں سے سب سے بہترین عطیہ اچھا ادب ہے۔ تو یہ اچھا ادب دراصل ہے کیا؟ جب ہم قرآن پاک میں انبیاء کی تعلیم اور تربیت دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں نہ تم پر موت آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ جب آپ اپنی اولاد کو توحید کا سبق صحیح طور پہ سکھا دیتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ انٹائر جاب از ڈن، یو آر ناؤ فری اینڈ یو کین ناؤ ٹیک یور ہینڈز آف۔ اس بات کے کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ توحید کی تعلیم دے دی تو ہم اپنی ذمہ داری سے ٹوٹلی فارغ ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب وہ بیج صحیح زمین میں بو دیا کہ جس نے ایک دن بڑا ہو کر ایک تناور درخت بن جانا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں تو ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ توحید کی دعوت تو ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات تو ہر گھر میں ہو رہی ہے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے درمیان سوئسائڈ کا رجحان بھی دیکھ رہے ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم انہی بچوں میں مایوسی بھی دیکھ رہے ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم انہی بچوں میں فخر اور تکبر اور اوور کانفیڈنس بھی دیکھ رہے ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ توحید ہمیں ریلائنس سکھاتی ہے، توکل علی اللہ، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنا۔ ایسا بچہ کہ جس کو توحید ازبر کروا دی جائے اور والدین اور اساتذہ اس کام پہ ایک یونیفائڈ ایفرٹ کے ساتھ شامل ہو جائیں تو اس کے لیے ہر فتح دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہر فیلئر دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے جو اونچی پرواز کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو آگے کی بہت سی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ اساتذہ کرام کا مقام کیا ہے، اور سب سے پہلے بحیثیت والدین ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاتعداد احادیث ایسی ہیں جو ایک استاد کے مقام کو اور اس کے جو میرٹس ہیں ان کو بیان کرتی ہیں، لیکن جو سب سے پیاری بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں خود بھی الحمدللہ بچوں کی ماں ہوں، تو میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم والدین اگر اس نظر سے اساتذہ کرام کو دیکھیں اور اسی طریقے سے ان کو ٹرسٹ کریں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو پروڈکٹ ہمارے ہاتھ آئے وہ بھی عین ویسی ہو کہ جیسا ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی نیگیٹو سٹیٹمنٹ، کوئی بھی ایسا تاثر، کوئی ایسا جیسچر، کوئی ایسی بات جو ہمارے منہ سے سلپ کر جاتی ہے کئی دفعہ ٹیچر کے بارے میں، تمہاری ٹیچر ٹائم پر نہیں آتی، تمہاری ٹیچر نے خود تو کچھ پڑھایا نہیں ہے اور ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ہوم ورک سارا ہم کروا دیں، یہ چیزیں آپ کے بچے کے دل میں شکوک کو جنم دے رہی ہیں۔ اور شک کس کے اگینسٹ ہے؟ معلم کے اگینسٹ۔ اور سب سے بڑے معلم کون تھے؟ یہ بات اپنے آپ کو بار بار باور کرانے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے ایز اے معلم۔ تو بہت سوچ سمجھ کر جب آپ اپنے اولاد کے اساتذہ کے بارے میں بات کریں تو سنبھال کر کریں، کیونکہ بیک فائر کر جاتی ہے کئی بار، اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اور نقصان پھر کس کو ہے؟ ہماری اولاد کو۔
اسی طرح ٹیچرز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو معلمین کو بھی بہت بڑی ذمہ داری کا سامنا ہے، جو کئی دفعہ ہم انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ تو آج کی دنیا کے اندر استاد کو سلیبس سے رائز ابو کرنا ہے۔ دے ہیو ٹو رائز ابو دا سلیبس ٹو انڈرسٹینڈ دا چلڈرن اینڈ دین ٹو کنوے واٹ دے آر سپوز ٹو کنوے۔ اس وقت دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور اس کے جو ہیزرڈز اٹیچڈ ہیں ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں، اور والدین اور اساتذہ دونوں مصروف ہیں۔ کس کام میں مصروف ہیں؟ والدین ضروریات زندگی کے حصول میں مصروف ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اچھی خوراک اور اچھا لباس ہی بچے کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اور اگر وہ پوری نہ ہوئیں تو بچے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح اساتذہ کرام کے ذہن میں یہ ایک خوف سا بیٹھ گیا ہے کہ اگر انہوں نے 21 سینچری سکلز بچوں کو نہ سکھا دی تو بچہ جو ہے وہ خدا نخواستہ اس دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا، حالانکہ اصل بات بالکل اس سے مختلف ہے۔ آج تک ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے رہے ہیں کہ انہیں کن چیزوں کو یس کہنا ہے۔ پلیز اسٹارٹ ٹیچنگ دیم ہاؤ ٹو سے نو، ٹیچ دیم ڈیسیژن میکنگ، teach them how to discern between right and wrong, give them the criteria for right and wrong, tell them how to discern between haram and halal, and then be able to take a decision that is based on value judgment. ان کو بتائیں کہ ایک مسلمان کے لیے اس کی چوائسز کا کرائٹیریا قرآن اور سنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، دنیا چاہے کتنی خوبصورت اور کتنی حسین کیوں نہ ہو۔ جب ہم اپنی چوائس کرتے ہیں تو ہم اپنی چوائس کو بیس کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ سنت کو خوبصورت بنا کر پریزنٹ کریں، بحیثیت استاد، بحیثیت ماں باپ۔ ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے اور بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود سے وہ سیکھتا ہے سنت کی خوبصورتی۔ اگر مائیں سنتوں پہ عمل کرنے والی ہیں تو وہ یہ امید رکھیں کہ کل ان کی اولاد ان سنتوں کا انکار نہیں کرے گی۔ اسی طرح اگر باپ مسجدوں میں 5 وقت نماز کے لیے حاضر ہونے والے ہیں تو پھر یہ امید رکھیں کہ کل یہ اولاد جو ہے یہ 5 وقت نماز پڑھے گی۔ اور میں نے شروع میں آپ سے یہی بات تو کی تھی، ہم آج یہاں پر آثار بنانے بیٹھے ہیں، اور یہی وہ آثار ہیں جو آخری دن تک ہمارے ساتھ چلیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، بچے کو یہ سکھائیں کہ جب وہ فیصلہ کرنے لگے تو وہ کیا اہم سوال ہیں جو اس نے پوچھنے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیا ہے اسلام کے اندر؟ نیت۔ کیا ایسا کرنا اس کو فائدہ دے گا یا نقصان دے گا؟ کیا ایسا کرنا اگر نقصان دے گا تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب میں سے بھی ہے؟ اور یہاں سے جزا اور سزا کا وہ ایک ایسا اہم معاملہ شروع ہوگا کہ جس کی انتہا انشاءاللہ ایسی بہترین نسل میں ہوگی کہ جس کے اوپر ایک دن ہم بھی فخر کریں گے اور انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کریں گے۔ سو the teachers and the parents have to join hands. Let's join hands to formulate an ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that you are proud of and that we're proud of. Understand the challenges of this century, and not only of this century بلکہ the times that are ahead of us. The times جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فور وارن کیا تھا اور ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ فتنوں کا ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ جس میں تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم پہاڑوں کی کسی چٹانوں میں جا کے پناہ لے لو اور لوگوں سے دور رہو اور فتنوں سے دور رہو۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو ان تمام فتنوں کے لیے تیار کرنا ہے، اور اس میں اساتذہ کرام اور والدین کو آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر آگے بڑھنا پڑے گا اور ایک دوسرے کے اوپر مکمل بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے۔ نرمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے شاید بہت زیادہ پسندیدہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی۔ اپنے معاملات پہ غور کریں۔ بحیثیت ٹیچر، کیا میں نرمی کا استعمال کر رہی ہوں؟ کیا میری گفتگو میں، کیا میرے جیسچرز میں، کیا میری سٹیٹمنٹس میں نرمی شامل ہے؟ بحیثیت والدین اپنے عمل کا، اپنے قول کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ وہ کون سے موقع ہیں جہاں پہ آپ نرمی سے کسی برائی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تو نرمی تو برائیوں کو ایسے دور کرتی ہے کہ وہ ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہیں اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے. سو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, راتوں کو اٹھ کے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. والدین تو دعا کرتے ہی ہیں, میری یہ ریکویسٹ اساتذہ کرام سے ہے. If you see that your students are not listening to you, raise your hands in prayer. Rise during the night and pray for your students and understand کہ وہ امپاسبل ٹاسکس جو ہم انڈرٹیک نہیں کر سکتے, جن کی طاقت ہم اپنے اندر نہیں پاتے, وہ آسان ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کی مدد کا سوال کرتے ہیں. اللہ سے مدد مانگیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے گا کہ جس کے ذریعے ہم اپنے بہترین آثار جو ہیں وہ آگے بھیجیں گے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.